السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی کتاب گل لالہ کے سبق نمبر 7 ایک مکڑا اور مکھی اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں اپنی کاپیوں پہ کیسے حل کریں گے۔ اس کا پہلا سوال ہے، مروزی سوال ہے، درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، نظم میں مکڑا ڈیش سے مخاطب ہے، چڑیا، ٹڈے، مکھی یا مچھر۔ مکھی اس کا درست جواب ہے، اس کا ہم نے دائرہ بھی پینسل سے بھر لیا اور خالی جگہ میں بھی اس کو لکھ دیا۔ نمبر 2، مکڑا مکھی سے ڈیش آنے کے لیے کہہ رہا تھا، باغ میں، اپنے گھر میں، درخت پر، دریا پر۔ اپنے گھر میں درست جواب ہے، وہ ہم نے خالی جگہ میں بھی لکھا۔ نمبر 3، مکڑے نے دیواروں کو ڈیش سے سجایا تھا، تصویروں، رنگوں، آئینوں، پھولوں۔ آئینوں اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 4، مہمانوں کے آرام کے لیے ڈیش میسر تھے، صوفے، کرسیاں، بچھونے، قالین۔ بچھونے کا ذکر کیا گیا تھا، وہ خالی جگہ میں بھی لکھیں گے۔ نمبر 5، مکڑے نے مکھی کو ڈیش سے بیوقوف بنایا۔ اس کے ممکنہ جوابات ہیں، ڈانٹ، پیار، خوشامد، دھوکے۔ خوشامد درست جواب تھا۔ نمبر 6، مکھی نے کہا، یہ سچ ہے، دل ڈیش اچھا نہیں ہوتا، گھبرانا، توڑنا، بھر آنا، مچلنا۔ اس کا درست جواب تھا توڑنا۔ اگلا سوال ہے، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، پہلے شعر میں مکڑا مکھی سے کیا کہہ رہا ہے؟ مکڑا مکھی کو اپنے گھر میں آنے کا کہہ رہا ہے۔ مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کہا؟ مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کہا کہ میرا گھر باہر سے چھوٹا نظر آتا ہے، مگر یہ اندر سے بہت خوبصورت ہے، دیواروں پر پردے اور آئینے ہیں اور مہمانوں کے لیے بچھونے میسر ہیں۔ مکڑے نے مکھی کی تعریف میں کیا کیا باتیں کی؟ مکڑے نے کہا، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ کی صورت اتنی خوبصورت ہے، آپ کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمکتی ہیں، سر پر تاج بہت پیارا ہے، اور جب آپ اڑتے ہوئے گاتی ہیں تو بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر مکھی کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں مکھی کی جگہ ہوتی تو کبھی مکڑی کی باتوں پر یقین نہ کرتی اور اس کی بات نہ مانتی۔ اب اس واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ ویسے تو آپ کو اپنے لفظوں میں جو بات سمجھ آئی ہے اس کو بیان کرنا آنا چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے، لیکن یہ ایک نمونے کے طور پر میں نے جواب تیار کیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہتر اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ ایک دن ایک مکھی اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اسے ایک مکڑا ملا، اسے کہنے لگا، تم ہر روز یہاں سے گزرتی ہو، کبھی میرے گھر بھی آؤ، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مکھی نے بڑی سمجھداری سے منع کر دیا۔ مکڑے نے پھر سے خوش آمدید طریقے سے کہنا شروع کیا کہ میں تو صرف تمہارے آرام کی خاطر کہہ رہا تھا۔ پھر اپنے گھر کی خوبصورتی اور آرام دہ ہونے کا ذکر کر کے پھر آنے کا کہا، مگر مکھی نہ مانی۔ پھر مکڑے نے مکھی کی خوبصورتی کی جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ اب مکھی کا دل موم ہو گیا اور مکھی مکڑے کے گھر چلی گئی اور مکڑا اسے کھانے میں کامیاب ہو گیا۔ خوشامد سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کی خوشامدی باتوں میں آئی، پہلے اس کی بات نہیں مان رہی تھی لیکن خوشامد کی وجہ سے پھنس گئی وہ، اور اسے نتیجہ اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، ان اشعار کی نثر بنائیے۔ ہم نے بند کی تشریح کی ہے اور اب انہوں نے ایک ایک شعر کی تشریح مانگی ہے، تو ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا۔ یہ تفصیلی تشریح نہیں مانگی گئی، نثر، تھوڑی سی نثر، بس جملوں کو آپ نے سیدھی طرح بیان کر دینا ہے۔ اگر غیروں سے نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے قریبی لوگوں سے ایسے کھچے کھچے نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے ان پر کوئی تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکھی مکڑے کے بستر کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ مجھے ان بستروں سے بچائے کیونکہ ان پر سونے والا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پر قیامت ہے، یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکڑا مکھی کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا لباس، خوبصورتی اور صفائی، اور مزید یہ کہ آپ کا اڑتے ہوئے گانا بہت خوبصورت ہے۔ اگلا سوال تھا، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے ہم جملے دیکھتے ہیں۔ انکار، احمد نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ پوشاک، یہ خوبصورت پوشاک ہے۔ نادان، علی کچھ نادان بچہ ہے۔ کٹیا، فقیر اپنی کٹیا میں رہتا ہے۔ خوشامد، خوشامد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس قواعد آ گئے ہیں، یہ دیکھیں، تھوڑی سی قواعد کی تفصیل آپ کو دیکھنی چاہیے ضرور۔ محاورے، محاورے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں، یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس کے معنی اصل معنی سے مختلف ہوتے ہیں۔ لکھا ہے، جس طرح وہ معنی نہ لیجیے، یعنی کہ آسمان سے باتیں نہ کیجیے، ہدیٰ شوکت کا شعر ہے اور اس میں اسی بارے میں بیان کیا گیا کہ محاورے اس طرح ہوتے ہیں۔
چلو یہاں مثال ہے، آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے جس کے معنی بہت اونچا ہونے کے ہیں. اسی طرح نظم مکڑا اور مکھی کے شعر میں بھوکا تھا کئی روز سے، اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. اڑایا محاورہ ہے جس کا مطلب مکھی کو اڑانا نہیں بلکہ مزے سے کھانا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آج تو بہت مزے اڑائے، دعوت اڑائی. محاورہ کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں. مثلاً لفظ کھانا کی معنی کوئی چیز بطور خوراک کے لینا ہے، لیکن محاورے میں استعمال کرتے وقت اصل معنی نہیں ہوں گے. مثلاً ہوا کھانا، غم کھانا، چغلی کھانا. اب یہ محاوروں کا درست استعمال ہے اور اس کا سوال ہے نیچے دیے گئے جملوں میں سے محاورے کی پہچان کر کے الگ لکھیے اور معنی کے لحاظ سے جملوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے. اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں یہاں پہ یہاں سے یہ محاوروں کا درست استعمال ہے. نیچے دیے گئے جملوں میں سے محاورے پہچان کر الگ لکھیے اور معنی کے لحاظ سے جملوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے. آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا، اس کا مطلب ہے بہت اونچا ہونا. اس کا ایک جملہ دیا گیا ہے، وہ اتنی بتونی ہے کہ کبھی کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے. اس میں یہ محاورہ اپنے معنی کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، یہ غلط ہے، اس کا اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے جملہ. کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا. یہ درست ہے، یہاں آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کی اونچائی کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کا یہی میننگ ہے. پانی پانی ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا. اب اس کا ایک جملہ سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے وہ پانی پانی ہو گیا، یہ اس کا درست استعمال ہے محاورے کا. تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا. یہ جملہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ محاورہ ان میننگ میں استعمال نہیں ہوا. اس کا بالکل لفظی معنی یہی ہے لیکن اس میں محاورہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کراس کریں گے. آنکھیں بند ہونا، وفات پا جانا. میں آنکھیں بند کر کے سو گیا. آنکھیں اس نے بھی بند کی لیکن یہ محاورہ نہیں ہے، یہ اپنے صحیح لغوی معنی میں استعمال ہوا، اس لیے اس کو کراس کیا جائے گا. چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے لڑنا شروع ہو گئے جائیداد وغیرہ کے معاملے میں. یہاں آنکھیں بند ہونا محاورے کے میننگ میں استعمال ہوا، اس لیے ہم اس کو صحیح کا نشان لگائیں گے. آنکھیں دکھانا، غصے سے گھورنا. اس محاورے کا مطلب غصے سے گھورنا ہے. تکلیف کی وجہ سے سمیہ نے ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں دکھائیں. یہ آنکھیں بھی دکھانا ٹھیک ہے لیکن یہاں محاورہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کراس کیا جائے گا. امی نے واصف کو آنکھیں دکھائیں اور کمرہ صاف کرنے کو کہا. یہ جملہ درست ہے. اگلا ہمارے صفحے پہ ایک اور ہمارے پاس یہاں سوال ہے. جملے بنائیے، محاورے دیے گئے ہیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. ایک ایک جملہ میں مثال دی گئی ہے اور ایک ایک جملہ ہم نے خود لکھنا ہے. پہلا ہے جان پر کھیلنا. علی نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے دوست کی جان بچائی. آگے اپنے منہ میاں مٹھو بننا. سارا کی خوبصورتی کی کوئی تعریف نہیں کرتا تو اپنے منہ میاں مٹھو بنتی رہتی ہے. اگلا ہے باتوں میں آنا. اس کا میننگ ہے دھوکہ کھا جانا، جس طرح مکڑی کی باتوں میں مکھی آ گئی. سارا فریدہ کی باتوں میں آ کر سارے پیسے اسے دے آئی. حق ادا کرنا، بہت اچھی طرح کام کرنا یا بدلہ لینا. اس کا جملہ یہ ہے قائد اعظم نے پاکستان بنا کر مسلمانوں سے محبت کا حق ادا کر دیا. آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں آنا. احمد نے علی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا. اسی طرح اس لیسن میں تھوڑی ہمیں اضافی تھوڑی سی معلومات دی گئی ہیں اس سبق میں. یہ ہے اجنبی پر بھروسہ. اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ریڈ کرتے ہیں.